Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یا رب مجھ پر کرم تو اگر کرے، یا رب مجھ پر کرم تو اگر کرے، وہ بات دے زباں پہ جو دل پر اثر کرے. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے عظمت قرآن کریم کی عظمت اور اس کی انقلابی تاثیر کو بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات میری باتوں کو بغور سماعت فرما کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. میرے بھائی، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. حقانیت اسلام کی واضح دلیل ہے. قرآن کریم میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے فیضان کو عام کرنے کا ذریعہ ہے. یہ قرآن کریم حق و باطل، ظلم و زیادتی، شرک و بت پرستی سے دور رکھنے کا آلہ ہے. یہ قرآن کریم خیر و شر، حلال و حرام، جائز ناجائز کے درمیان امتیاز کرنے کا ایک واسطہ بے مثال ہے. میرے بھائی، اگر یہ قرآن کریم نہ ہوتا تو ہم اور آپ انسان بھی نہ ہوتے. اس لیے کہ میرے بھائیوں، جانوروں سے بدتر ہماری حالتیں ہوتی. اگر یہ قرآن کریم نہ ہوتا تو نظام کائنات برقرار نہ رہتا.
اگر میرا اللہ کا قرآن نہ ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام بھی نہ ہوتے، ابراہیم خلیل اللہ بھی نہ ہوتے۔ اگر یہ قرآن کریم میرے بھائی نہ ہوتا تو متبعین اسلام کے ماننے والے بھی نہ ہوتے۔ اگر یہ قرآن کریم نہ ہوتا تو شمس و قمر، شجر و حجر، بحر و بحر، یہاں تک کہ کائنات کی کوئی بھی چیز وجود پذیر نہ ہوتی۔ ہاں میرے بھائی، اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو باپ اور بیٹے کے درمیان شفقت و محبت نہ ہوتی۔ اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو بیٹا باپ کو، باپ بیٹے کو نہ پہچانتا۔ اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو بھائی بہن کے درمیان امتیاز نہ رہتا۔ اگر یہ قرآن کریم نہ ہوتا تو حسب و نسب بھی، میرے بھائیو، اہمیت حسب و نسب کی نہ رہتی۔ اگر میرے بھائی یہ قرآن نہ ہوتا تو عفت و عصمت، امانت و دیانت کا تصور تک بھی نہ ہوتا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے انسانوں کے دل میں اپنا جگہ بنا کر ظلم و زیادتی کو میرے بھائیو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ یہی وہ قرآن کریم ہے جس نے شرک و بت پرستی کے اندھیروں میں علم و عمل کا روشن چراغ کو روشن کیا ہے اور پوری دنیا کو منور و روشن کر کے دکھلایا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے مغربی تہذیب کا کلیجہ چاک کر کے دکھایا اور دین اسلام کی تہذیب کو دنیا کے سامنے دکھایا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے گونگوں کو زبان اور بے زبانوں کو میرے بھائیوں فصاحت و بلاغت کا امام بنایا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے بے عملوں کو زہد و تقوی کا پیکر بنایا ہے۔ میرے بھائی، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے ہم اور آپ مسلمان کے گھر میں، اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ جب ہم نے آنکھ کھولا تو جہاں ہماری رہنمائی جنہوں نے اسلام کی طرف کیا، جیسا کہ میرا اللہ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن کریم ایک ہدایت دیتا ہے لوگوں کو، راہ مستقیم کی خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کو جو اسلام لائے، جنہوں نے اسلامی احکام کے اوپر عمل کیا، جنہوں نے اجر عظیم کیا، نیک عمل کیے۔ ہاں میرے بھائی، یہی وہ قرآن ہے، میرا اللہ کہتا ہے، جنہوں نے قرآن کریم کے حکموں کو مانا، جنہوں نے قرآن کریم کو آئینہ بنا کر اس کے سامنے اپنی زندگی کو سجایا، یہ قرآن اس کی رہبری کرتا ہے، صداقت و سچائی، امانت و دیانت کی طرف مائل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو قرآن کریم کی تاثیر کہاں تک بتاؤں؟ یہی وہ قرآن ہے، جب قرآن دنیا کے اندر نہ آیا تھا، میرا اللہ نے نازل نہ کیا تھا، ہمارے اور آپ کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے پہلے کیا تھے؟ محمد بن عبداللہ تھے۔ جب قرآن آیا تو ہمارے اور آپ کے آقا رسول اللہ بن گئے۔ جب قرآن نہ تھا، ابو بکر صدیق عبداللہ بن قحافہ تھا۔ جب قرآن آیا تو ابو بکر صدیق بن گئے۔ جب قرآن نہ آیا تھا تو عمر بن خطاب تھے۔ جب قرآن آیا امیر المؤمنین بن گئے، فاروق اعظم بن گئے۔ جب قرآن نہ تھا، میرے بھائیو، علی رضی اللہ تعالی عنہ، علی ابن طالب تھے۔ جب قرآن آیا تو شیر خدا بن گئے۔ جب قرآن نہ تھا، ہمارے اور آپ کے نبی کی لاڈلی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سے پہلے فاطمہ بنت محمد تھی۔ جب قرآن آیا سیدۃ نساء اہل الجنہ بن گئے۔ جب قرآن نہ تھا تو عثمان بن عفان تھا۔ جب قرآن آیا تو عثمان غنی بن گئے، حیا اور حیا کے پیکر بن گئے، ذی النورین بن گئے۔
ہاں میرے بھائیوں، اسی قرآن نے نعمان بن ثاقب جو ہمارے امام کا نام ہے، اسی قرآن نے نعمان بن ثاقب کو امام اعظم بنا دیا۔ اسی قرآن نے محمد بن ادریس کو، جو امام شافعی جس کا اصل نام تھا محمد بن ادریس، اسی قرآن نے اس کو امام شافعی بنا دیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے۔ قرآن کریم خود میرے بھائیوں اپنی فصاحت کو، اپنی اہمیت کو بیان فرماتا ہے، اپنی تعریف کرتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ھدی للمتقین، میں لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہوں، جو نیک عمل کرتے ہیں میں اس کو جنت سے نجات دلاتا ہوں، جو میری باتوں کو مانتے ہیں، جو مجھ پر عمل کرتے ہیں، میرے حکموں کو مانتے ہیں، قرآن کہتا ہے میں اس کو جہنم سے نکالتا ہوں، جنت کا حقدار بناتا ہوں، اللہ کا چہیتا بناتا ہوں۔ آگے میرا اللہ قرآن کے ذریعے کہتا ہے یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی وہ قرآن ہے میرے بھائی جو انسانوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور انسانوں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ گمراہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو زانی ہیں، بدکار ہیں۔ میرا اللہ کا قرآن کہتا ہے جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے قرآن کی باتوں کو مانا، جنہوں نے قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، قرآن کریم اس کو ہدایت دیتا ہے، اس کی رہبری کرتا ہے۔ لیکن جنہوں نے قرآن کریم کی باتوں کو نہ مانا، میرا اللہ کا قرآن اسے گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ اسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ تمہیں گمراہ نہ ملے گا کوئی شیطان سے بدتر، تمہیں گمراہ نہ ملے گا کوئی شیطان سے بدتر، اور تمہیں ہادی نہ ملے گا کوئی قرآن سے بہتر۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کا اتنا بلند مقام کیوں نہ ہو، قرآن کریم اپنے اندر اتنی اہمیت کیوں نہ رکھتا ہو؟ قرآن کریم میرے بھائی ایسی کتاب ہی ہے کہ قرآن کریم جس پر نازل ہوا وہ تمام کے تمام مخلوق میں افضل ہے، جس کے ذریعے نازل ہوا وہ تمام کے تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور جس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے وہ مہینہ تمام مہینوں سے بہتر ہے، جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے وہ رات ہزار راتوں سے بہتر ہے۔ قرآن کریم کی میرے بھائیوں اتنی اہمیت کیوں نہ ہو، جب ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ قرآن تو ہمیں بتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو یہ تو بتا تو کس کے جانب سے دنیا میں آیا ہے، تو قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، میں دونوں جہاں کے رب کے جانب سے، دونوں جہاں کے پروردگار کے جانب سے نازل کیا گیا ہوں، آیا ہوں۔ جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن ذرا تو یہ تو بتا دنیا میں آنے سے پہلے تو کہاں تھا، تو قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ، میں لوح محفوظ میں تھا۔ یہ لوح محفوظ کہاں ہے؟ عرش و کرسی سے اوپر، ساتوں آسمان سے اوپر، نہ کوئی جہاں نبی جا سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ جا سکتا ہے، اتنی مقدس جگہ سے یہ قرآن میرے بھائیو دنیا کے اندر آیا ہے۔ قرآن خود اپنی تعریف فرماتا ہے، اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہے۔ علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ایک نہیں، 2 نہیں، بلکہ فرشتوں کی جماعت اس گھر کے چھت پر آ کر رک جاتا ہے، ٹھہرتا ہے، قیام کرتا ہے، اور اس گھر والے کے اوپر رحمتیں نازل کرتا رہتا ہے۔ کون؟ اللہ کے فرشتوں کی جماعت جس گھر میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ لیکن جب جو قرآن کریم پڑھ رہا تھا گھر میں، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تب اللہ کے فرشتے میرے بھائی اس گھر کے چھت کے اوپر سے چلے جاتے ہیں
لیکن آج کوئی قرآن پڑھے تو صحیح۔ میں نبی نے تو یہاں تک میرے بھائیوں فرمایا قرآن کریم کے پڑھنے کے ثواب کے بارے میں، جو کوئی قرآن پڑھنا جانتا ہے، جو نہیں پڑھنا جانتا وہ یہ نہ بہانہ کرے میں قرآن تو پڑھنا جانتا ہی نہیں، میں کیسے پڑھوں۔ میں نبی فرماتے ہیں جس کو قرآن نہیں آتا پھر بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دیں گے، اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ کیسے؟ ایک جو وہ قرآن اس کو نہیں آ رہا پھر بھی وہ اٹک جو رہا ہے، اس اٹکنے پر میرے بھائیو یہ قرآن کی برکت ہے، میں نبی فرماتے ہیں اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ہاں میرے بھائیو، قرآن کریم کا پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کریم کا دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کریم کا سننا بھی ثواب ہے، قرآن کریم کو اپنے پاس رکھنا بھی ثواب ہے، بلکہ قرآن کریم کے ہر حرف پر میرے بھائیو ثواب ہی ثواب ہے۔ یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے، اگر ہم نہ بھی پڑھیں اپنے پاس رکھے ہیں پھر بھی قرآن کریم کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور حکمت کا بہت زیادہ چرچا تھا، بہت زیادہ شور تھا طب اور حکمت کا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ جب ہمارے اور آپ کے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، جب قرآن کریم نازل ہوا تو اس زمانے میں عرب کے اندر میرے بھائیو عربی لوگ زبان دانی میں بہت زیادہ اوپر تھے، یہاں تک کہ عرب کا ادنا سے ادنا لڑکی بھی فصاحت و بلاغت کا امام تھی، ان سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا تھا۔ جب قرآن کریم نازل ہوا تو عرب والوں نے میرے نبی کا مذاق بنانا شروع کیا، وہ لوگ کہنے لگے یہ محمد کا خود بنایا ہوا قرآن ہے، تو بعض نے کہا یہ دیوانے کا کلام ہے، تو کسی نے کہا یہ مجنون کا کلام ہے، تو کسی نے کہا کہ محمد رات کو تورات میں تلاش کرتے ہیں، واقعہ من گھر ڈھونڈتے ہیں اور دن کو لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتے ہیں، تو کسی نے کہا یہ ساحرانہ کلام ہے، جادو والی باتیں ہیں، جس کے سامنے اس کو پڑھا جاتا ہے اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو کسی نے میں نبی کا اور قرآن کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی قرآن کے مشابہ، قرآن کا جیسا عربی لا سکتے ہیں، وہ چیزیں لا سکتے ہیں جس سے محمد کو ہم ذلیل کر سکتے ہیں، اس کو عاجز کر سکتے ہیں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے چند دنوں کے بعد مکہ کے اندر میٹنگ ہوا، عرب کے اندر بڑے بڑے سردار کفار و مشرکین کے اس میٹنگ میں تھے، ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، عتبہ تھا، بڑے بڑے سردار۔ کوئی میرے بھائیوں وہ میٹنگ خوشی کی نہیں تھی، نہ کسی کو فائدہ پہنچانے کی میٹنگ تھی، بلکہ سب کے زبان پر ایک ہی بات تھی، محمد کو کیسے ذلیل کیا جائے، محمد نے جو نیا دین لایا ہے اس کو کیسے مٹایا جائے، محمد کو کیسے بھگایا جائے، محمد کا لایا ہوا قرآن کیسے ختم کیا جائے، سب کی زبان پر یہی الفاظ تھے۔ اس زمانے میں عتبہ جو میرے نبی کا دشمن تھا، میرے بھائیو عربی زبان میں ان کو بہت زیادہ مہارت تھی، اس زمانے میں ان کے مقابلے کا کوئی اسے ٹکر نہیں لے سکتا تھا۔ شعر و شاعری میں، شعر و عربی ادب میں انہوں نے مجمع میں کہا میں محمد کو ہرا دوں گا۔ تمام لوگوں نے ان کی باتوں کو مانا۔ وہ عتبہ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے محمد تم کیوں اپنے آبا و اجداد کی دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین شروع کر چکے ہو، کیوں تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ اے محمد تو مجھے بتا تو صحیح، اگر تجھے پیسے کی روپیے پیسے کی ضرورت ہے، عرب کی ساری دولت تمہارے قدموں میں ہے، اے محمد اگر تجھے بادشاہت چاہیے، سلطنت چاہیے، میرے کان میں بولو، میں کسی سے نہیں کہوں گا، عرب کی سارے کے تجھے بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ اے محمد نعوذ باللہ اگر تجھے لڑکی کی ضرورت ہے تو عرب کی حسینہ جمیلہ لڑکی تیرے سامنے حاضر کیا جائے گا، جس کو تو چاہے اپنا بنا لے۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی نے
اتباع کی باتوں کو سنا۔ اس کے بعد میرے نبی نے جواب دیا، میرے بھائی تم لوگ مجھے دیوانہ کہتے ہو، تم لوگ مجھے مجنون کہتے ہو، تم لوگ مجھے پاگل کہتے ہو، تم یہ کہتے ہو یہ قرآن کے بارے میں یہ محمد کا لایا ہوا قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اتبا میں تلاوت کرتا ہوں، ذرا بتانا۔ میرے نبی میرے بھائی جو قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون۔ میرے نبی پڑھتے جاتے ہیں، جب سجدے والی آیت آتی ہے اللہ کے نبی سجدہ فرماتے، سجدے سے سر اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد اتبا سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اتبا تم نے سن لیا میرا جواب، اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا کیا یہ محمد کا کلام ہے یا اللہ کا کلام ہے؟ تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچ، اور تو جانے اور تیرا خدا جانے۔ اتنا جواب سننا تھا وہ اتبا جو میرے نبی کو میرے بھائیوں ہرانے آیا تھا، خود ہار کے چلا گیا، اپنے لوگوں کے پاس جاتا ہے، عرب کے سرداروں کے پاس، اور کہتا ہے میں تم سے زیادہ عربی جانتا ہوں، میں فصاحت و بلاغت کا امام ہوں۔ سرداروں کے پاس اتبا جا کے کہتا ہے میں تم سب سے زیادہ شعر و شاعری ادب میں زیادہ مہارت رکھتا ہوں، لیکن خدا کی قسم محمد نے جو کلام میرے سامنے پیش کیا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اس سرداروں سے تم سے بھی کہتا ہوں محمد جو کام کر رہے ہیں اس کو کرنے دو، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک زمانہ آئے گا محمد غالب ہوں گے اور تم لوگ مغلوب ہو جاؤ گے۔ میری بات مانو، تم بھی دین اسلام قبول کر لو۔ اتنا بولنا تھا۔ عرب کے تمام سردار اتبا سے کہتا ہے اے اتبا مجھے جس چیز کا شک تھا وہ ہو گیا، تیرے اوپر بھی محمد کا جادو چل گیا۔ اے بھائیو یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے، قرآن نے اتبا کے دل کو نرم کر دیا، اتبا کے دل کو پھیر دیا۔ کیا میرے بھائیو ہم تو مسلمان ہیں، اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو کیا ہمارا دل نرم نہیں ہوگا؟ لیکن آج کوئی قرآن پڑھے تو صحیح، جتنی میرے بھائیو ہم دوسرے کتابوں کو پڑھتے ہیں اس کا 1% بھی اگر ہم قرآن کریم کو پڑھیں میرا اللہ بہت زیادہ خوش ہوگا۔ یہی وہ قرآن ہے جو کسی کی بات نہیں مانتا، اگر اس کے قرآن کے سامنے کوئی ناجائز ہوتا ہے اس کا فوراً جواب دیتا ہے۔ قرآن پہ الزام لگایا گیا، قرآن نے چیلنج کر دیا عرب کے لوگوں کو، کہا کل ان اجتماعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله۔ اے عرب والو تم جو یہ کہہ رہے ہو یہ قرآن محمد کا کلام ہے، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، کل ان اجتماعت الانس والجن، صرف انسان نہیں بلکہ تم تمام کے تمام انسان مل جاؤ، جنات مل جاؤ۔ آگے قرآن کہتا ہے تمام کے تمام مخلوق، ہوا دریا سمندر سارے مل جاؤ، سارے مل کر تم قرآن کے مشابہ تیار کرو، قرآن کے جیسی کوئی کتاب تیار کرو، تب میں سمجھوں گا واقعی تم نے قرآن کو ہرا دیا۔ قرآن نے چیلنج کیا لیکن وہ لوگ ہار گئے، ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ پھر قرآن نے چیلنج کیا اے لوگو عرب کے کفار و مشرکین اگر تم قرآن کے جیسا پیش نہیں کر سکتے، اتنا نہیں پیش کر سکتے، پھر قرآن کہتا ہے قل فأتوا بعشر سور مثلی، کم سے کم 10 سورتیں ہی پیش کرو تب میں سمجھوں گا تم سچے ہو۔ وہ 10 سورتیں بھی میرے بھائیو پیش نہ کر سکے، پھر قرآن نے چیلنج کیا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ قرآن کہتا ہے اے کفار و مشرکین تم ایک قرآن بھی پیش نہیں کر سکتے، تم 10 سورتیں بھی پیش نہیں کر سکتے، سب سے آخر میں قرآن کہتا ہے کم سے کم تم سب مل کر ایک آیت ہی پیش کر دو تب میں سمجھوں گا تم نے قرآن کو ہرا دیا۔ لیکن انہوں نے ایک آیت بھی پیش نہ کر سکے۔ قرآن یہ باتیں تمہارے زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک لوگوں کے لیے یہ چیلنج ہے قرآن کا۔ قیامت تک
تم قرآن کے مشابہ قرآن کا مثل ایک آیت اپنے طرف سے بنا کے دکھا دو۔ قرآن نے چیلنج کیا، نہیں کر سکے، ان کو آخر میں کہنا پڑا لیس ھذا من کلام بشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اس قرآن کو مٹانے کے لیے، رد و بدل کرنے کے لیے ہر زمانے میں کوششیں کی گئی۔ قرآن کو جلایا گیا، قرآن کو پھینکا گیا، اتنا جلایا گیا کہ دریا کے پانی کالے ہو گئے قرآن کے راگ سے۔ لیکن میرے بھائی، قرآن کو کوئی نہ تو بدل سکتا ہے، نہ اس کو کوئی ختم کر سکتا ہے، اس لیے کہ میرے اللہ نے خود قرآن کریم کی ذمہ داری لی ہے، حفاظت کی ذمہ داری۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ تم سارے بن جاؤ، اس قرآن میں نہ تو تم کچھ چینجنگ کر سکتے ہو، اس قرآن کو تم بدل سکتے ہو۔ دیکھو کتنی آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور صحائف ہیں، تمام کتابیں میں چینجنگ ہو چکی ہے، بدلا جا چکا ہے، لیکن قرآن کریم کو میرے بھائیوں کوئی نہ تو بدل سکتا ہے، اس کو کوئی ختم کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کی بہت زیادہ میرے بھائیوں تاثیر ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آج ہم لوگ گھر میں برکت کے لیے تعویذ دیکھتے ہیں، دعا پڑھواتے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، میرے نبی کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا اگر کسی گھر میں مغرب کی نماز کے بعد روزانہ کسی گھر میں سورہ واقعہ پڑھا جائے، اس کے گھر میں کبھی بھی تنگی نہیں ہوگی۔ آج ہم لوگ جنت میں جانے کا شوق رکھتے ہیں، جہنم سے گھبراتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مغرب کی نماز کے بعد سورہ ملک روزانہ پڑھنے کا عادی بن جائے، اس کو مرنے کے علاوہ کوئی جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ یہ سورہ ملک تبارک الذی، قبر میں اللہ کے فرشتوں کے سامنے، اللہ کے سامنے میرے بھائی کھڑی ہو جائیں گی، اللہ سے لڑنا شروع کر دیں گے، اللہ یہ مجھے دنیا میں پڑھتا تھا تو اس کو جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ لیکن کوئی پڑھے تو صحیح۔ آج اپنے بچوں کو لوگ قرآن پڑھانے کو تیار نہیں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے، میرے بھائی دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے گا، صدقہ جاریہ، سب کو معلوم ہے صدقہ جاریہ کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ کسی نے مسجد بنوا دی، کنواں کھدوا دیا، نل لگوا دیا، مدرسے بنا دیے، اور بھی بہت سارے ہیں، راستے بنا دیے، سڑک بنوا دیے، غریب کی مدد کر دی، یہ سارے کے سارے صدقہ جاریہ ہیں۔ اپنے بچوں کو علم دین پڑھایا، جب تک وہ پڑھتا رہے گا اور دوسروں کو پڑھاتا رہے گا، اس وقت تک اس کو سب ثواب ملتا رہے گا۔ میرے بھائیو، گناہ جاریہ بھی ہے۔ آج جو ہم اپنے گھروں میں اپنے بچے کو موبائل دے رہے ہیں، اللہ نہ کرے مر گئے جو آج اپنے گھروں میں ٹی وی لگا رہے ہیں، کہ آپ کو معلوم بھی ہے جب آپ مر جائیں گے، آپ کو معلوم ہے آپ کے گھر والے، آپ کی بیوی وہ ٹی وی پھینک دے گی۔ کسی گھر میں ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک آپ کے گھر میں ٹی وی چلتا رہے گا، جب تک آپ کے بچے موبائل سے خراب ہوتے رہیں گے، مرنے کے بعد بھی اس کا گناہ آپ کو کریڈٹ پورا ملتا رہے گا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اتنا بڑا گناہ ہے، گناہ جاریہ۔ جتنے لوگ اس ٹی وی سے بدلتے رہیں گے، گناہ میں ملوث ہوتے رہیں گے، اتنے لوگوں کا گناہ آپ کے سر پہ جائے گا جنہوں نے گھر میں ٹی وی لگوا کے مرا ہے۔ خدا را میرے بھائیو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ یہی حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے، قیامت کے دن اس کے والدین کو تاج پہنائیں گے اللہ۔ اتنا خطرناک تاج جب اس کے سر پہ رکھا جائے گا، مشرق و مغرب کی چیزیں میرے بھائیو روشن ہو جائیں گی، لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس کا بچہ حافظ قرآن ہے۔ حافظ قرآن کی تو اتنی اہمیت ہے، قیامت کے دن 10 ایسے لوگوں کو جس کا جہنم میں جانا لکھ چکا ہے، اس کا طے ہو گیا کہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے اعلان کر دیا اگر حافظ قرآن انگلی اٹھا لے
یہ جنت میں جائے، 10 جہنمی کو حافظ قرآن میرے بھائی جنت میں لے کے جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی فرماتے ہیں، میرے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو حافظ قرآن کی اہمیت ہے، عالم دین کی میرے بھائی اور بھی زیادہ ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ تو حافظ قرآن سے بھی بڑا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عالم دین کے بارے میں، وہ جس کی طرف انگلی اٹھا لے گا، ایک آدمی کو نہیں بلکہ جماعت کو، جہنمی کو اٹھا کر میرے اللہ عالم کی انگلی کے اشارے جنت میں داخل کریں گے۔ عالم کی یہ فضیلت ہے۔ آج جو لوگ عالم دین کا مذاق بناتے ہیں، اللہ کے نبی کے حدیث پر بھی غور کرو، تم عالم دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ عالم کی تو فضیلت اتنی ہے، ایک عالم دین عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، اور کوئی دوسرا شخص عابد اللہ کی عبادت کرنے والا رات بھر نفلیں پڑھتا رہے، پھر بھی اس عالم کے مقابلے میں برابر وہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی انسان کسی عالم جاہل عالم دین کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہی عالم ہے امام ابو حنیفہ، جس کو قرآن نے کہاں پہنچایا۔ خدا کی قسم مسلمانوں، تمہیں کسی حافظ قرآن کی عظمت کا پتہ چل جاتا، آسمان کے فرشتے زمین پر ذوق پر ذوق عالم دین سے سلام کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اسکولوں کالجوں کی غلاظتوں میں ڈالنے والوں، خدا کی قسم اگر تمہیں کسی عالم دین کا عظمت کا پتہ چل جاتا، کسی حافظ قرآن کی عظمت کا پتہ چل جاتا، کسی حافظ حدیث کی عظمت کا پتہ چل جاتا، خدا کی قسم تم اپنے بچوں کو اسکول اور کالجوں کی غلاظتوں میں نہ ڈال دے، تم مدرسوں کے دروازے پہ آ کے پڑھ جاتے۔ صحابہ کرام علم دین کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں میلوں کا سفر کیا کرتے تھے، مہینہ مہینہ سفر کیا کرتے تھے۔ ان کو پتا تھا، ان کو معلوم تھا یہ علم زندہ ہے تو دین زندہ ہے۔ جب یہ علم دین اٹھ جائے گا، دین چلا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو ختم کر دے گا، دنیا برباد کر دے گا۔ اس لیے اس دنیا کو قائم رکھنے والی چیز صرف اور صرف علم دین ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے۔ ان علوم کی برکت ہے زمین سے گلہ نکل رہا ہے، ان علوم کی برکت ہے آسمان سے بارش برس رہا ہے، ان علوم کی برکت ہے میرا اللہ کی رحمتیں تم پر برسا رہا ہے۔ جب علماء ختم ہو جائے گا، لوگ جاہلوں کو جیسے آج ہو رہا ہے، جاہلوں کو اپنا سردار بنا لے گا، میرا اللہ آسمان سے بارش نہیں برسائے گا، زمین سے گلہ نہیں اگائے گا، اور دنیا میں رہنے والوں کو کتے اور سور کی شکل میں تبدیل کر دے گا۔ میرے نبی کی حدیث ہے، اس لیے کہ زنا عام ہوگا، گانے بجانے عام ہوں گے۔ اے دنیا والوں، تم کسی عالم دین کو ذلیل نہیں کر سکتے ہو۔ تمہیں کیا پتا یہ علماء ہیں کیا؟ چاروں طرف سے ڈاکوؤں کے بیچ میں عالم دین ہے۔ ساری دنیا کے کفار و مشرکین کی نظر تمہارے اوپر نہیں، ان کی نظر مدرسے پہ ہے، عالم دین پہ دیکھو تو صحیح، کہیں گاڑی پکڑ کے مارا جاتا ہے، کہ ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ قرآن کی حفاظت کرنے والے عالم دین ہیں۔ اس طرح سے تم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا۔ اور غلام میں چوم کے اوپر رکھنے والوں، تمہیں پتا ہے قرآن ہے کیا؟ جب تمہیں پتا ہی نہیں، اس قرآن کی حفاظت کے لیے کون جان دے گا؟ اس قرآن کے لیے کون راتوں کو جاگے گا؟ اس قرآن کے الفاظ کو لوگوں کے سامنے کون کھڑے ہو کے بیان کرے گا؟ کون میرے بھائیوں اس قرآن کریم کے الفاظ کو لوگوں کو سمجھائے گا؟ تمہیں تو پتہ ہی نہیں اللہ کے نبی کیا کیا فرما کر چلے گئے، بخاری میں کیا ہے، مسلم میں کیا ہے، ترمذی میں کیا ہے، معلوم نہیں۔
آج کی مسلمان کی کیسی زندگی ہے، نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ، دنیا کے کتوں کے گانے لگے ہوں سارے جھوم جھوم کے سنتے ہیں، اور قرآن کریم کی محفلیں لگی ہوں، دین کی محفلیں لگی ہوں۔ رمضان آ رہا ہے، دیکھیے گا تراویح میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، سنی مسجدیں چھوڑ دی جاتی ہیں۔ کیا میرا اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا؟ عالم دین نے قرآن کریم کی حفاظت کی ہے۔ چند دن پہلے دنیا کے بدبختوں نے قرآن کریم کے غلط نسخے چھاپ کیے، ہمارے عالم دین نے کھڑے ہو کر اس کو صحیح کر دیا اور بتا دیا جب تک دنیا کے اندر عالم دین رہے گا تم قرآن کریم میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتے ہو۔ میرے بھائیو، خدا را اپنے بچوں کو علم دین پڑھاؤ، دنیاوی بھی تعلیم دو، دینی تعلیم بھی دو۔ دیکھنا میرا اللہ آسمان پہ اعلان کرے گا، اس جہنمی کا نام جہنم سے نکال کر جنت میں لکھ دو، اس لیے کہ انہوں نے اپنے بچے کو اس راستے سے چلایا ہے جس صحرا میں گرنے والا سیاہی آسمان پہ نور بن کے چمکتا ہے۔ خدا را میرے بھائیو، اپنے بچے کو علم دین پڑھاؤ۔ قرآن کریم کی میرے بھائیو ہم تلاوت ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ رمضان المبارک قریب ہے، ایک مہینہ بھی نہیں بچا، قرآن کریم پڑھیں۔ قرآن کریم میں میرے بھائیو ہر چیز کا مسئلے کا حل ہے، لیکن ہم پڑھیں تو صحیح۔ اخبار پڑھنے کا ٹائم ہے، ناولوں کو پڑھنے کا ٹائم ہے، لیکن قرآن پڑھنے کا کوئی ٹائم نہیں۔ آج اپنے بچوں کو 40,000 ہزار کا موبائل دینے کو تیار ہیں، لیکن مکتب میں پڑھانے کو تیار نہیں ہے۔ کہ اب آپ کا بچہ اس موبائل سے گناہ نہیں کرے گا، اس کا کریڈٹ گناہ کا کس کو جائے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ میرے بھائیو، وقت کی قلت کی وجہ سے اپنی باتوں کو یہیں پہ سمیٹتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری تمام باتوں پر غور و فکر کرنے کی، عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔